مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور عاشق نے غارِ ثور میں عاشق سے یہ کہا، عاشق نے غارِ ثور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات، اس کرۂ ارض پر آئے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محبت میں محفل سجائی جاتی ہے، کہیں بادشاہ کی محبت میں محفل سجتی ہے، کہیں وزیروں کی محبت میں محفل سجتی ہے، کہیں رئیسوں کی محبت میں محفل سجتی ہے، کہیں امیروں کی محبت میں محفل سجتی ہے، کہیں زمینداروں جاگیرداروں کی محبت میں محفل سجتی ہے، کہیں دنیا داروں کی محبت میں محفل سجتی ہے۔ لیکن اے چمنیا کے سنی مسلمانوں، اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ آج آپ نے اپنے مدرسے اور مسجد کے درمیان جس مجلس کو سجا رکھا ہے، محفل کو سجا رکھا ہے، یہ کسی بادشاہ کی محبت میں نہیں سجایا ہے، کسی وزیر کی محبت میں نہیں سجایا ہے، کسی امیر کی محبت میں نہیں سجایا ہے، کسی رئیس کی محبت میں نہیں سجایا ہے، کسی زمیندار و جاگیردار کی محبت میں نہیں سجایا ہے، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں سجایا ہے، بلکہ آج آپ نے جو محفل سجائی ہے، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سجایا ہے، جس رسول اعظم کی محبت میں خود خالق کائنات نے ایک دو نہیں 18,000 عالم کو سجا رکھا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ قلم اٹھاتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و سماء تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنی دو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ آج ہم نبی کی میلاد کے موقع سے اپنے گھر کو سجا لیں، مکان کو سجائیں، دکان کو سجائیں، مسجد کو سجائیں، مدرسے کو سجائیں، گلی کوچے کو سجائیں، تو کچھ لوگ دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، اور اس قدر جلتے ہیں، اس قدر جلتے ہیں، اس قدر جلتے ہیں کہ جلنے کی بو حرام و ناجائز شرک اور بدعت کے فتوے کے ذریعے نکلنے لگے کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، ایسا کہاں ہے، ویسا کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، طرح طرح کے سوال ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی سوال کرنے والے جب اپنے گھر میں اپنی بچی یا بچے کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اپنے گھر کو سجاتے ہیں، مکان کو سجاتے ہیں، پنڈال بناتے ہیں،
لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، گلی کوچے کو سجاتے ہیں، کرسی ٹیبل اور میز کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، ایسا کہاں لکھا ہے کرنا؟ کیا نبی نے اپنی بچیوں کی شادی کے موقع سے اپنے مکان کو سجایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے سجایا، فاروق اعظم نے سجایا، مولا علی نے سجایا، صحابہ اور تابعین نے سجایا؟ ایسا کہاں لکھا ہے؟ تو اس وقت جواب دیں گے جناب یہ خوشی کا موقع ہے، شادی تو خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے، تو خوشی کے موقع سے ہم نے سجا لی۔ تو فوراً آپ جواب دیں وہ سوال کرنے والوں، تمہارے بچے اور بچیوں کی شادی خوشی کا موقع، تو جو جہان عالمین ہے، پوری کائنات جن کے صدقے میں بنی، ان کی ولادت بھلا کتنی خوشی کا موقع ہوگا جب تم اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے موقع سے اپنے گھر مکان گلی کوچے کو سجاؤ، تمہارے لیے جائز۔ تو ہم نبی کی آمد پر اپنے گھر مکان گلی کوچے کو سجا لیں تو ہمارے لیے کیسے حرام ہوگا؟ ہم اپنے نبی کی آمد پر اگر جشن منائیں، اس طرح کی محفلیں سجائیں، تو وہ حرام اور ناجائز کیسے ہوگا؟ تو سنو، تمہیں اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کی خوشی مبارک ہو، اور ہم عاشقان مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے اگر سوال ایسا کبھی کر دے کوئی، تو آپ یہ جواب نہ دیں کہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اصول فقہ میں ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے، اصول حدیث کی کتابوں میں ہے۔ یہ مت جواب دیں کہ اقوال صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کے کردار سے ثابت ہے، انہیں ان دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اتنا جواب دیں کہ سوال کرنے والوں، تم پوچھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانا ہم عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے، اور خوش ہونا سب کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے مقدر میں خوش ہونا لکھا ہے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جس کے مقدر میں خوش ہونا لکھا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جس کے مقدر میں چلنا لکھا ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ہم اس لیے خوش ہیں کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم اس لیے جل رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں جلنا لکھ دیا۔ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ آپ آمد رسول کے موقع سے خوش ہوتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، مکان دکان کو سجاتے ہیں، گلی کوچے کو سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفل سجا کر نبی کا ذکر سنتے سناتے ہیں۔ یہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، اور یقین رکھیں کہ اس عمل سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے عاشقوں کو مالا مال فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ہی اعلان فرما دیا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اور مصطفیٰ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ اور قرآن نے خود بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، تو سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے، اور سب سے بڑا فضل بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔
قرآن میں دوسری جگہ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اس میں ایک رسول کو مبعوث کر دیا۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان مصطفیٰ کی ذات کو بھیجنا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ جب اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو ہم اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ مصطفیٰ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ خدا نے خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہو اس نعمت کا چرچا ہم کریں تو یہ حرام اور ناجائز و بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ جو جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، میلاد کی محفل سجاتے ہیں، یقیناً یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے اور اللہ اس کا اجر اور بدلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک اس دنیا میں بے شمار ان گنت لا تعداد انسان پیدا ہو چکے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بادشاہوں کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وزیروں کے گھر بھی پیدا ہوتا ہے، رئیسوں کے گھر بھی پیدا ہوتا ہے، دنیا دار اور دیندار سب کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں آئے، سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، بشریت کا لباس پہن کر اس دنیا میں آئے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، آپ تاریخ پلٹ کر دیکھیں تو چند لوگ ایسے ملیں گے جن کی پیدائش سے پہلے ان کے نام کا ذکر ہوا لیکن چرچا نہیں ہوا۔ بادشاہ پیدا پہلے ہوئے، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ وزیر پیدا پہلے ہوئے، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ طاقتور پیدا پہلے ہوئے، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ حد تو یہ ہے آدم کی تخلیق پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ نوح کی پیدائش پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ صالح کی پیدائش پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ زکریا کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ یونس کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ الیاس کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ ابراہیم کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ اسماعیل کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ موسیٰ کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ عیسیٰ کی ولادت پہلے ہوئی، نام اور چرچا بعد میں ہوا۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، پیدائش پہلے ہوتی ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے، چرچا بعد میں ہوا کرتا ہے، شہرت بعد میں ہوا کرتی ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے لال کی عصمت پر، قربان جاؤ حبیب کبریا کی عصمت پر، قربان جاؤ اپنے آقا کی عظمت پر۔ ہمارے اور آپ کے آقا پیدا سب کے بعد ہو رہے ہیں اور نام اور چرچا ہر زمانے میں ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش پہ تاسا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کانے کدھر لگائیے تیرے ہی داستان۔ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے اور میرے نبی کا نام اور چرچا ہونے لگا۔ یا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے اور آپ کے نبی کی ولادت سارے نبیوں کے بعد ہوئی اس دنیا میں۔
لیکن نام اور چرچا ہر زمانے میں ہوتا رہا. آدم کے زمانے میں مصطفیٰ کا چرچا ہوا، نوح کے زمانے میں میرے نبی کا چرچا ہوا، صالح کے زمانے میں میرے نبی کا چرچا ہوا، زکریا کے زمانے میں میرے نبی کا چرچا ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں میرے نبی کا چرچا ہوا. چاہے زمانہ جس کا بھی رہا ہو، ہر زمانے میں مصطفیٰ کا چرچا ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کا چرچا، ہمارے اور آپ کے نبی کا ذکر، ہمارے اور آپ کے نبی کا نام ہر زمانے ہر دور میں لیا گیا ہے، آج بھی لیا جا رہا ہے اور قیامت تک لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ابھی مجھ سے پیشتر حافظ و قاری رحمت صاحب سے بڑی اچھی گفتگو سماعت کی آمد رسول کے تعلق سے. آپ نے سنا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، سورج، ستارے، شمس، قمر، شجر، حجر، فرشتے، حور و غلمات، انسان، جنات، کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا. اور اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمدی سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. ہمارے اور آپ کے نبی خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی کے نور کو بنایا. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، جب اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، تو سارے نبیوں کے بعد کیوں بھیجا؟ سارے نبیوں کے بعد اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں سے پہلے بھیج دیتا. آدم کو جو ابو القاسم کا شرف حاصل ہوا، سارے انسانوں کا باپ کہلائے آدم، یہ ابو البشر کا لقب اور شرف ہمارے نبی کو ہی ملتا. ہمارے نبی سے ہی انسان کا آغاز ہوتا، میرے نبی سے ہی دنیا میں انسان پیدا ہوتے. سب سے پہلے اللہ اپنے محبوب کو ہی بھیج دیتا. آدم کو پہلا انسان کیوں بنایا؟ پھر آدم کی اولاد میں مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ تو آئیے اس کی دو وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے. ویسے اللہ بہتر جانتا ہے کیوں نہیں بھیجا، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانے. لیکن میں نے جو سمجھا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے آراس کی محفلیں دیکھی ہوں گی. ان جلسوں میں کئی علماء ہوتے ہیں، کئی خطبہ ہوتے ہیں، کئی مشائخ ہوتے ہیں. لیکن ان تمام عالموں میں جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، منبر نور پر ان کو سب سے اخیر میں بلایا جاتا ہے. جو سب سے بڑے مشائخ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، منبر نور پر انہیں اخیر میں بلایا جاتا ہے. ان سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے مولوی پہنچتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں اور پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں. اخیر میں سب سے بڑے عالم کی حاضری ہوتی ہے، سب سے بڑے مقرر بعد میں آتے ہیں. آخر آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے بڑے مقرر بعد میں کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ آخر میں آپ آئے ہیں تو اس لیے سب سے بڑے آپ ہو گئے. نہیں، میں تو ایک ذرے کے بھی مطابق نہیں ہوں، علماء کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہوں. میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں. بڑے بڑے جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ اخیر میں آتے ہیں، ان کی تقریر بعد میں ہوتی ہیں. حالانکہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب بے چین ہوتے ہیں ان کی تقریر سننے کے لیے، سب کی آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے.
شام سے لے کر اخیر وقت تک نقیب بار بار اعلان کرتا ہے حضرت تشریف فرما ہیں، بس آنے والے ہیں، بس آنے والے ہیں۔ جتنے مقرر آتے ہیں سب اپنی تقریر میں حضرت کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے بعد حضرت کی تقریر ہونی ہے۔ مقرر بھی ان کا چرچا کر رہا ہے، نقیب بھی ان کا چرچا کرتا ہے کہ اخیر میں حضرت آئیں گے، آپ ان کا خطاب سنیں گے، ان کا دیدار کریں گے۔ تو اخیر میں کیوں انہیں بلایا جاتا ہے؟ جب اتنی بڑی شخصیت ہے تو پہلے ہی اتار دینا چاہیے اور ان سے تقریر پہلی ہی ہو جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، لوگ بے چین نہ ہو سکے۔ پہلی تقریر ہو جائے، لیکن لوگ پہلی تقریر نہیں کرواتے، اخیر میں تقریر کرواتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی تقریر ہو گئی تو پھر ان کی تقریر کے بعد کسی کی تقریر ہی نہیں ہو سکے، لوگ سننے کے لیے بیٹھیں گے ہی نہیں۔ سارے لوگ انہی کے نام پر آئے ہیں، انہی کا چرچا سن کر آئے ہیں۔ اگر ان کی تقریر ہو گئی، ان کا دیدار ہو گیا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، مجمع خالی ہو جائے گا، پھر ہمارے جیسے ادنا مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ادنا خطیب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے آخر میں بلاتے ہیں تاکہ سارے لوگ ان کا انتظار کریں اور ان کے نام پر مجمع جمع رہے۔ بلا تمثیل و تمہید کے مومنوں، جو اسٹیج پر بڑے عالم ہوتے ہیں وہ آخر میں آتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی سے بڑھ کر خدا کی خدائی میں کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے بڑی شخصیت اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو بنائی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جیسا دنیا میں کوئی نہیں آیا اور نہ صبح قیامت تک کوئی آئے گا۔ نہ ان کے کمالات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی نبوت کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی رسالت کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی صداقت کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی شرافت کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے حسن و جمال کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی خوبی و کمال کا کوئی جواب ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے جیسا دوسرا مصطفیٰ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کو بہتر معلوم تھا کہ اگر مصطفیٰ کو میں پہلے بھیج دیا تو پھر آدم کی ضرورت دنیا کو نہیں پڑے گی، نوح کی ضرورت نہیں پڑے گی، صالح کی ضرورت نہیں پڑے گی، موسیٰ اور عیسیٰ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ سارے نبی نبوت کے آسمان پر چمکنے والے ستارے ہیں اور میرا محبوب نبوت کے آسمان پر چمکنے والا سورج، اور سورج کی روشنی کے سامنے ستارے کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ مصطفیٰ اگر پہلے آ جاتے تو کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن سب کی نبوت کا دائرہ فکس تھا، سب کی نبوت کا دائرہ فکس تھا، سرحد مقرر تھی۔ کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آئے، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، کوئی کسی خاص ملک کے لیے نبی بن کر آئے، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آئے۔ پوری دنیا کے لیے کوئی بھی نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، سب کے نبوت و رسالت کا دائرہ فکس فرمایا اللہ نے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن کے ذریعے اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کے جانب اللہ کا رسول بن کر آیا۔ ہمارے نبی کی نبوت و رسالت کا دائرہ اللہ نے فکس نہیں کیا۔ مصطفیٰ صرف ہمارے لیے رسول بن کر نہیں آئے، مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے۔ تو جب پوری کائنات کے لیے رسول بن کر پہلے ہی مصطفیٰ آ جاتے تو پھر علاقے، گاؤں، بستی، قوم کے لیے نبی بن کر آنے والے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے
मुस्तफा को नहीं भेजा, आदम को भेजा। आदम पहले तुम जाओ अपनी नबूवत का फैज़ बांटो, नूह पहले तुम जाओ अपने नबूवत से फैज़याब दुनिया को करो, सालेह तुम जाओ अपनी नबूवत की रोशनी से दुनिया की तारीकी को मिटाओ, मूसा तुम जाओ अपने नबूवत का फैज़ान बांटो, ईसा पहले तुम जाओ अपनी नबूवत का फैज़ान बांटो। और जब पूरी दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबी बनकर आ गए तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। फिर आखिरी करी खातिमुन नबीयीन हमारे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत को पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर, रसूल बनाकर मबूस फरमाया और कुरान के जरिए ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, आपको हमने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और आज जो दिन गुजरा, जिस दिन में आप खुशी का इजहार किए, जुलूस निकाले, जश्न मनाए, पैसे खर्च किए, अपने वक्त को कुर्बान किया, धंधे को बंद कर दिया, कारोबार को बंद कर दिया, खेती बाड़ी को छोड़ दिया मुस्तफा की मोहब्बत में, जानते हैं ये दिन तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद है। इसलिए कि ईद उल फित्र जो रमजान के बाद आती है वो सिर्फ हम मोमिनों के लिए आती है। ईद उल अज़हा सिर्फ हम मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाई। शबे कद्र मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया। शबे बरात मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया। आशूरा का दिन मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया। इस दिन का फैज़ान उसे मिलेगा जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाले हैं, जो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। उसके लिए ईद उल फित्र का दिन ईद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन ईद का दिन है। शबे कद्र की रात उसके लिए फैज़ान वाली रात है। शबे बरात की रात उसके लिए फैज़ान वाली रात है। यौमे आशूरा उसके लिए फैज़ान वाला दिन है। लेकिन आज का दिन जो गुजरा ये सिर्फ हम मोमिनों के लिए ईद का दिन नहीं, सिर्फ मक्का वालों के लिए ईद का दिन नहीं, सिर्फ मदीना वालों के लिए ईद का दिन नहीं, सिर्फ कूफा वालों के लिए ईद का दिन नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए ईद का दिन नहीं, सिर्फ अजम वालों के लिए ईद का दिन नहीं, बल्कि ये ईद मीलादुन नबी कायनात के सर्रे सर्रे के लिए ईद का दिन है। इसलिए कि नबी सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। अब ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है कि कोई ईद के दिन भी अगर अपनी मुसीबत पर रोए, आंसू बहाए, तो आप क्या कीजिएगा? किस्मत में ही है आंसू बहाना, नहीं तो ईद के दिन तो खुशी मनाने का दिन है। तो ये ईद पूरी कायनात के लिए ईद का दिन है और अल्लाह ने सबके लिए ये दिन ईद का दिन बनाया। लेकिन खुशियां हम मनाते। और एक बात और मैं बता दूं कि सबसे पहले मुस्तफा को अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा। दुनिया में आपने बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कारखाने देखे होंगे। उस कारखाने में एक से बढ़कर एक सामान बनता है, कीमती से कीमती सामान तैयार होता है। कारखाने में अगर सबसे कीमती सामान, ऐसा सामान बनाया जाए कि उस सामान के जैसा आज तक कोई दूसरा सामान नहीं बना, तो कारखाने का मालिक क्या करता है? उस सामान को बनाने के फौरन बाद मार्केट में भेजता है या पहले उसका प्रचार करवाता है? पहले उसका प्रचार करवाता है, फौरन मार्केट में नहीं भेजता। आप बाइक वगैरह ही देखते हैं, गाड़ी वगैरह देखते ही हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इसमें जो नया डिजाइन या नई गाड़ी लॉन्च होती है तो कंपनी फौरन बनाने के बाद मार्केट में नहीं बेचती है, पहले उसका प्रचार करवाती है। जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं, जगह जगह होर्डिंग लगाए जाते हैं, जगह जगह इश्तिहार चिपकाए जाते हैं। फिर टीवी पर इसका प्रचार होता है, रेडियो से प्रचार होता है, मोबाइल से प्रचार होता है। जब कंपनी वाले को इस बात का एहसास हो जाता है कि
کہ اب مارکیٹ میں مانگ بڑھ گئی ہے اس سامان کی، اب لوگوں کی ضرورت بن گئی ہے، اب اس سامان کو لانچ کرنا چاہیے، تو پھر کمپنی والے پوری شان و شوکت کے ساتھ مارکیٹ میں اس سامان کو لانچ کرتے ہیں، اتار دیتے ہیں، لیکن اتارنے سے پہلے اس کا پرچار کرواتے ہیں۔ مسلمانوں اب ذرا سوچو کہ ایک کارخانے کا مالک اپنے کارخانے میں اگر کوئی ایسا قیمتی سامان بناتا ہے جس سامان کے بنانے کے بعد کارخانے کے مالک کو بھی ناز ہوتا ہے کہ ہمارے کارخانے میں ایسا سامان کبھی کہیں نہیں بنا، آج جو بنا ہے بڑا قیمتی سامان ہے، تو اسے وہ مارکیٹ میں اتارنے سے پہلے اتنا پرچار کرواتے ہیں، اس قدر ہوردنگ لگواتے ہیں، اس قدر بینر لگواتے ہیں، تب جا کر مارکیٹ میں اتارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے۔ کارخانہ قدرت میں اللہ نے مصطفیٰ کے جیسا دوسرا کسی کو نہیں بنایا، مصطفیٰ سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا، مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو نہیں بنایا، سب سے افضل و اعلیٰ اللہ نے اپنے کارخانہ قدرت میں اگر بنایا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو بنایا۔ تو پھر اللہ کو کیسے منظور ہوتا کہ ہم اپنے محبوب کو سب سے پہلے بھیج دیں؟ اللہ نے پہلے پرچار کروایا، اللہ نے پہلے بینر لگوایا، اور کہاں کہاں بینر لگایا؟ تو ابھی آدم بنے نہیں، عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بینر لگا دیا، اپنے محبوب کے نام کا بینر جنت کے دروازوں پر لگوا دیا، جنت کے پتوں پر اپنے محبوب کے نام کو لکھوا دیا، جنت کی کنکریوں پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو تحریر کروایا، جنت کے باغات میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بینر لگایا، آسمانوں کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا بینر لگایا، اور پھر یہیں تک بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم سے کہا، آدم دنیا میں جاؤ، اپنی امت کو اپنے نام کا کلمہ پڑھانا، اور تم خود میرے اسی محبوب کے نام کا کلمہ پڑھانا۔ آدم آئے، اپنی امت کو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اور خود محمد الرسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں نے اپنی امت سے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، لیکن سارے پیغمبروں نے ہمارے اور آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ نے پہلے پرچار کروایا، آدم پہلے تم جاؤ میرے محبوب کا پرچار کرو، نوح جاؤ میرے محبوب کا پرچار کرو، صالح پہلے تم جاؤ میرے محبوب کے نام کا پرچار کرو، یحییٰ پہلے تم جاؤ میرے محبوب کے نام کا پرچار کرو، زکریا پہلے تم جاؤ میرے محبوب کے نام کا پرچار کرو، موسیٰ اور عیسیٰ پہلے تم چلے جاؤ میرے محبوب کے نام کا پرچار کرو۔ جب سارے نبی مصطفیٰ کے نام کا پرچار کر دیے اور رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اب دنیا کو ضرورت پڑ گئی ہے ایک محسن کائنات کی، دنیا کو ضرورت پڑ گئی ہے ایک ہادی فرحت کی، دنیا کو ضرورت پڑ گئی ہے ایک ایسے پیغمبر اعظم کی کہ جو زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو دنیا میں جینے کا حق دلا سکے، جو بیواؤں کو معاشرے میں مقام دلا سکے، جو یتیموں کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ سکے، جو غریبوں کو سینے سے لگا سکے، جو بے سہاروں کو سہارا دے سکے، جو گندے معاشرے کو اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے پاک و صاف کر سکے، جو اپنے نور کی روشنی سے دنیا سے کفر کا اندھیرا مٹا سکے۔ جب ضرورت پڑ گئی دنیا میں ایک محسن کائنات کی تو رب کی رحمت جو اس میں آ گئی، پھر 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت سوموار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے بعد میں، لیکن پرچار ہمیشہ ہوا۔ اور دوستو بس آخری بات میں بتاؤں، اس کے بعد گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ ماحول آپ لوگوں کا ہو چکا ہے کہ اب وقت کافی ہوا ہے اور پروگرام ختم کیا جائے۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں،
ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی اولادیں بھی اس دنیا میں پیدا ہوئی، لیکن جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر علائش ہوا کرتی ہے، گندگی ہوا کرتی ہے۔ جس زمین پر اس کی پیدائش ہوتی ہے وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے نجاست کے وجہ سے، اس کی ماں ناپاک ہوتی ہے، وہ بچہ ناپاک ہوتا ہے۔ جب تک دائیاں بچے کو صاف نہ کر دے وہ کسی کے گود میں جانے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اسے چومتا نہیں، کوئی اسے گود میں نہیں اٹھاتا۔ پہلے اس کی علائش کو دور کی جاتی ہے، گندگی دور کی جاتی ہے، تب وہ کسی کے گود میں جانے کے لائق ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ بھی اگر کوئی اس دنیا میں ہوا، وہ بھی جب پیدا ہوا تھا تو اس کے جسم کے اوپر بھی علائش تھی۔ سارے پیدا ہونے والے انسان پیدا ہوتے ہیں تو جس پر علائش ہوتی ہے، لیکن آمنہ کا لال جب پیدا ہوا تو جسم کے اوپر علائش نہیں تھی، گندگی نہیں تھی، نجاست نہیں تھی۔ مصطفیٰ پاک کو صاف پیدا ہوئے تھے، جسم کے اوپر خوشبو ملا ہوا تھا۔ مصطفیٰ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے آپ کا بھی بدن پاک تھا، آپ کی والدہ بھی پاک تھی، اور صرف پاک ہی نہیں، مصطفیٰ کا قدم جب اس دھرتی پر لگ گیا تو اللہ نے آپ کے قدم کی برکت سے پوری روح زمین کو پاک کر دیا۔ ورنہ مصطفیٰ سے پہلے پوری روح زمین پاک نہیں کہلاتی تھی۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں سارے نبیوں کی امت کو اجازت تھی عبادت کرنے کی اپنے عبادت خانے میں، جیسے ہماری اور آپ کی عبادت کی جگہ مسجد ہے، اسی طرح ہر نبی ہر رسول کے زمانے میں عبادت گاہ ہوا کرتی تھی جہاں اس نبی کے امت کو عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ ہمارے طرح چوک پہ، چوراہے پہ، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں جہاں چاہے نماز پڑھ لیں ایسی اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے عبادت خانہ بنائے گئے تھے، بس وہیں عبادت کر سکتے تھے لوگ، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے پوری روح زمین کو پاک نہیں کیا۔ یہ مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے کہ اللہ نے پورے روح زمین کو پاک کر دیا۔ ہم صرف مسجد میں ہی نماز نہیں پڑھ سکتے، گھر میں بھی اگر پڑھے ہیں تو وہ بھی قبول ہوگی، کھیت میں بھی اگر پڑھے ہیں وہ بھی قبول ہوگی، بازار میں پڑھیں وہ بھی قبول ہوگی، دکان میں پڑھیں وہ بھی قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے پورے روح زمین کو مسجد بنا دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے میرے لیے پورے روح زمین کو مسجد بنائے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مصطفیٰ کے صدقے پورے روح زمین کو اللہ نے پاک کر دیا ہماری پیشانی جھکنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ پیشانی جھکانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہر جگہ ہمارے لیے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی کہ ہم اگر کہیں کاروبار میں مشغول ہیں، مسجد نہیں آ سکتے ہیں تو وہیں پر نماز پڑھ لیں، ہماری نماز ہو جائے۔ کھیت میں ہی ہیں، مسجد نہیں آ سکتے، دور ہیں، تو ہم کھیت میں ہی نماز پڑھ لیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کمی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم اور آپ سال میں ایک بار اگر جلوس منا لیے، جلسہ سجا لیے، میلاد کی محفل سجا لیے، تو کیا یہی مصطفیٰ سے محبت کرنے کا ثبوت ہے؟ نہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نماز کے بھی پابند رہیں، روزے کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، ہم ہر برائی سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھیں، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ میرے نبی نے اس وقت بھی نماز کی تلقین فرمائی، نماز کی وصیت فرمائی جس وقت ہمارے آپ کے آقا اس دار فانی سے حیات ظاہری سے کوچ کر رہے تھے، آخری گھڑی تھی، اس وقت بھی میرے نبی نے نماز کا حکم دیا، اور نماز
سے اتنی محبت میرے سرکار کو کہ آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بس ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ نماز اس لیے کہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں بعد میں کہ رات بھر نبی کی فضیلت بیان کی، نبی کا ذکر کیا، لیکن کہیں بھی آپ نے سنا کہ نماز کے بارے میں تقریر کیا؟ کہیں بھی سنا کہ برائی کے بارے میں ایک جملہ بولا ہو؟ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور نماز تو ہمیں اور آپ کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس کی نماز قبول ہوگی وہ پڑھتے نہیں، اور جس کی چہرے پر مار دی جاتی ہے وہ خوب ڈھنڈورا پیٹتے۔ ہم اور آپ عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو نبی کے عاشقوں کی نماز ہی قبول ہوگی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نبی سے نفرت ہے، زندگی بھر عبادت کرتا رہے، عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتے نہیں۔ نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کا بیٹا اگر خوب ترقی کرے تو آپ کو خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر آپ کا بیٹا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے، اچھی نوکری حاصل کر لے، یا تجارت کو خوب پھیلائے، خوب کمائے، خوب ترقی کرے، تو باپ کو خوشی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرا بیٹا ترقی کر رہا ہے، میرا بیٹا کامیاب ہو رہا ہے، میرا بیٹا شہرت کما رہا ہے، میرا بیٹا ترقی کے بلندی کو چھو رہا ہے، تو باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، باپ کو خوشی ملتی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب ہمارے اور آپ کے آقا اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ میرا دیوانہ نماز پڑھ رہا ہے، میرا عاشق عبادت کر رہا ہے، میرا دیوانہ رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا رہا ہے۔ اور یقین رکھیں جو بندہ رب کی بارگاہ میں جتنا زیادہ جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو اتنا ہی بلند فرما دیتا۔ مسلمانوں، رب کی بارگاہ میں جھکو، اس بارگاہ میں جھکو گے اللہ کہیں بھی تمہارے سر کو جھکنے نہیں دے گا، اور رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دو گے پھر ہر جگہ تم اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آؤ۔ نماز پڑھو، عبادت کرو، سرکار کی محبت میں جلسے بھی کرو، جلوس بھی نکالو، جشن مناؤ، یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے۔ ہماری قسمت میں خوشی منانا اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم خوشی کے موقع سے خوشی بھی منائیں، اور جب عبادت کا وقت آ جائے تو ہر کام کو چھوڑ کر عبادت بھی کریں۔ تو نماز کی پابندی کیجیے۔ اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے مؤدبانہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مسجد کو آباد رکھیں، عبادت کریں، ورنہ ایک دور ایسا بھی آئے گا اور آ گیا ہے کہ آپ سے سجدے کی توفیق بھی دنیا والے چھین لیں۔ ابھی جو مشن ہے اس کے مطابق آپ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو اجازت نہیں ملے گی، آپ اللہ کا گھر بنانا بھی چاہیں گے تو آرڈر نہیں ملے گا۔ آج ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر رب کو راضی کرو، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، وہ اگر راضی ہو گیا تو پھر ہر موڑ پر اللہ آپ کی حکومت عطا فرمائے گا، ہر موڑ پر اللہ آپ کو شہنشاہی دے گا، سب کو آپ کے آگے جھکائے گا، آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ آپ رب کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اور پھر آپ نبی کی میلاد کی محفل بھی سجاؤ، جلسے بھی کرو، جلوس بھی نکالو،
اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی ملے گا۔ رب کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میرے نبی کی شان کوئی زبان اگر بیان کرنا چاہے تو زندگی بھر بیان کرے، بیان نہیں ہو سکتا۔ نبی کی تعریف کوئی لکھنا چاہے تو پورے دنیا کے تمام دریاؤں سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لے اور تمام درختوں کو قلم بنا لے، تب بھی میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہم اور آپ صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہماری زبان پاک ہو جائے، ہمارے دل میں نبی کی محبت بڑھ جائے، ہمارے روح کو سکون مل جائے، روح کو غذا مل جائے، اس لیے ہم اور آپ نبی کا ذکر کرتے ہیں اور ایسی محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو اپنے محبوب کی میلاد کی برکت سے مالا مال فرمائے، سب کی نیک مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ بولنے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں گستاخیاں ہوئی ہو، رب کی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ صلاۃ و سلام کے